بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے قوانین فطرت اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے اور انہی قوانین کے ذریعے اس کائنات کا بہاؤ جاری ہے، لیکن کچھ خاص لمحے ایسے بھی آتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کے لیے ان وقت کے اصولوں کو توڑ ڈالتے ہیں اور وقت گویا تھم جاتا ہے۔ آج ہم چند ایسے ہی واقعات کی بات کریں گے جن سے وقت کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت نے اپنا جلوہ دکھایا۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جو تاریخ کی کتب میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وقت تھم گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہونے سے بچ گئی۔ یہ واقعہ اسلامی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کو مختلف روایات میں بیان کیا گیا ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری محبت اور گہرا تعلق بیان کرتا ہے۔ ایک دفعہ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور وہ جنگ میں مصروف تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ابھی ادا نہیں ہوئی تھی اور جنگ کی شدت کے باعث نماز کا وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس بات پر غمگین تھا کہ کہیں ان کی نماز قضا نہ ہو جائے، کیونکہ نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا اور وہ جنگی میدان میں مصروف تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وقت کو تھما دیا جائے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز ادا کر سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا، سورج اپنی جگہ ٹھہر گیا اور اس وقت تک آگے نہ بڑھا جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز ادا نہ کر دی۔ دوسرا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک تاریک اور گھٹن زدہ ماحول کا سامنا تھا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گراتے ہوئے معافی مانگی۔ قرآن مجید میں ان کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اور عاجزی کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کے پیٹ میں وقت گویا تھم گیا۔ عام طور پر مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ وہاں نہ ہوا ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو انسان کی زندگی کو برقرار رکھ سکے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی یہ آزمائش اللہ کی قدرت کا ایک بڑا نشان تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا اور وقت کو بھی روک دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عظیم شان اور حکمت عطا کی تھی، جن میں ہوا اور جنات کا ان کے حکم کی تعمیل کرنا شامل تھا۔ ایک مشہور واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات کو حکم دینا اور وقت کا گویا تھم جانا بیان کیا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو ان کے عصا پر کھڑا رکھا تاکہ جنات یہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام ابھی زندہ ہے اور ان کے حکم کے تحت کام کرتے رہیں۔ وقت گویا جنات کے لیے تھم گیا تھا کیونکہ وہ کئی دنوں تک یہ نہ جان سکے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ مسلسل کام کرتے رہے۔ اسلامی تاریخ میں وقت کے تھم جانے یا اللہ تعالیٰ کے وقت میں مداخلت کے کئی واقعات موجود ہیں۔ جن واقعات کا ذکر کیا جا چکا ہے ان واقعات کا بعض اسلامی کتابات میں ذکر ملتا ہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں روایات ملتی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی تھی۔ اس سفر کے دوران وقت کے تھم جانے کا ذکر ملتا ہے کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کا سفر دنیا کے وقت کے مطابق ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وقت کی حدود سے نکال کر ایسی سیر کرائی جو دنیاوی وقت کے پیمانے سے باہر تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال تک سونا، یہ واقعہ بھی ایک اور مثال ہے جس میں وقت رک گیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک ویران بستی کے پاس سے گزرے اور سوچنے لگے کہ یہ بستی کیسے دوبارہ آباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا۔ جب وہ جاگے تو دنیاوی وقت کے حساب سے 100 سال گزر چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے گویا وقت تھم گیا تھا۔ انہیں اس طویل عرصے کا کوئی احساس نہ ہوا اور وہ اسی حالت میں تھے جس میں وہ سوئے تھے۔ واقعہ معراج ایک عظیم اور حیرت انگیز واقعہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اس واقعے کے دوران وقت کا رک جانا ایک اہم پہلو ہے جسے مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ معراج کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک بڑی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور یہ ان کی زندگی میں سے سخت ترین اوقات میں سے ایک اوقات تھا۔ آپ کو مکے کی طرف سے بہت سے مظالم اور آپ کے پیروکار کی طرف سے بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت کا ایک خاص نشان عطا کیا جو واقعہ معراج کی شکل میں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاص رات میں ایک براق نامی جانور پر سفر کر کے بیت المقدس لے جایا گیا۔ یہ سفر انسانی سمجھ کے مطابق بہت مشکل ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت نے اسے ممکن بنا دیا۔ یہ سفر ایک معمولی رات میں مقرر ہوا جس کا انسانی وقت میں ممکن ہونا ناممکن تھا۔ بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ آپ نے ہر آسمان پر مختلف پیغمبروں سے ملاقات کی جو کہ ایک ایسا سفر تھا جسے دنیاوی وقت کے مطابق نہیں ناپا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ معراج کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا حکم دیا جو کہ اللہ کی طرف سے خاص تحفہ تھا اور اس میں ایک خاص روحانی اہمیت تھی۔ اس دوران وقت کے تھم جانے کا احساس ہوا کیونکہ یہ ایک عظیم موقع تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے قریب کیا گیا اور بنیادی رکن نماز عطا کیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھے وہ واقعات جس میں وقت تھم گیا۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان واقعات میں وقت کتنی دیر کے لیے تھم گیا، کتنے ہزار سال یا کتنے 100 سال، یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، لیکن وقت ضرور تھم گیا تھا۔